अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इत पे लुकन वनकस पाई पूरा दुनिया यह मज सैन आय वाल यम बाबा इसलिए कलकत ईद वन ईद उल अधा इन वाजन करो मुफ्ती नज़ीर अहमद कासमी साहब कत अत ईद मुतलिक क्या पज कर ये मज कुर्बान पजा कर ना पजा कर अगर वह कुर्बान करो यह हेकवा बगरवित ना हेकवा बगरवित अत मुतलिक सोच करो आज मुफ्ती नज़ीर साहब कत यम दिन अत पे रोशनी सोन दीन क्या वन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह वस्सलावातु तस्लीमातु व तहियातु व ज़ाकियातु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लज़ी हुवा रसूलुल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वालाह अम्मा बाद। हज़रात नाज़रीन, बरादर गरामी, यमो ये सवाल ब्रोट कन त्रो अत मुतलिक रहनुमाई और अत मुतलिक दीन इस्लामिच तालीमात ये बयान करन वनकस अहम तरीन ज़रूरत। इसलिए बस शुक्रगुजार कि यमो कोर यह मौका अता कि मुसलमान ताम हेको यह मैसेज वातनयित कि यम वरी यथ मज बेइंतहा मुश्किलात छे और ईद उमनी मुश्किलातन मज ऐसे क्या पज करुन, ईद कित कन करो अदा, कुर्बान कित कन करो, पत कुर्बान माज कित कन करो तकसीम, यमनी उमरातन पठन ऐस वनकस गुफ्तगू। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ताला शानुहु का फज़ल और एहसान है कि हम मुसलमान हैं। हमारा दीन इंसान की ज़िंदगी की हर हालत के मुताल्लिक तफसील के साथ हिदायत देता है और जहाँ दीन पर अमल करते हुए मुश्किलात आती हैं वहाँ हमारा दीन आसानियाँ भी देता है, रुख़सतें भी देता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, अल्लाह तुम्हारे साथ हमेशा आसानी का मामला चाहते हैं। और एक जगह अल्लाह ताला शानहू का इरशाद गिरामी है, मा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, मैंने इस दीनस मशन तुहन खतर कहीं तंगी कहीं सह हुक्म यथ पर तुम अमल हेक्यू न करित मगर तम बावजूद आए सह हुक्म लाजिम, मैंने दीनस मशन अम किस्म कहीं हुक्म। इरशाद फरमोक, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला छुन पन्निस बंदस तम चीज़ुक हुक्म करान युस चीज़ इंसान अदा ही हेक न करित तम बावजूद आए खुदा सुन हुक्म ये तुम्हें करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। यह वजह कि अगर का इंसान खड़ा नमाज हेक न पढ़ित तमिस इजाज़त सह बिहित नमाज पढ़ित। अगर का इंसान बिहित नमाज हेकान पढ़ित सह हेकि अतहियातस में बिहित नमाज अदा करित। अगर का इंसान रोज़ हेकान थयित बवजह बेमारी या बेवजह सफ़र अमिस इजाज़त हेक रोज़ा कज़ा करित। गरज ये कि दीन इस्लामस मज वारियाह अहकाम और तस से रुखसत ते कंसेशन ते। मौजूदा वबाई बीमारी की सूरत हाल में आगे ईद आ रही है और इस ईद के मौके पर घरों में रहने वाले मुसलमानों को दो काम करने होते हैं, एक है नमाज ईद की अदायगी और दूसरे है क़ुरबानी। नमाज ईद की अदायगी बहरहाल लाजिम है, ईद माफ़ होने वाली चीज़ नहीं है, जैसे फ़र्ज़ नमाज माफ़ नहीं होती है। लेकिन इस वबाई बीमारी में जितनी एहतियात तिब के माहिरीन की तरफ से बयान की जा रही है वो सारी एहतियात बहुत पाबंदी के साथ अपनाना ज़रूरी है। हर एक मुसलमान पर लाजिम और ज़रूरी है और यह हमारे दीन का हुक्म है कि अपनी सेहत को बचाने के लिए जो कुछ बताया जा रहा है उन तमाम पर पाबंदी के साथ अमल किया जाए। मास्क का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी। जब ये बताया जा रहा है कि फ़ासलों के साथ रहें तो डिस्टेंस को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और ख़ुदा न खास्ता अगर किसी के यहाँ इस वायरस के होने का ख़दशा हो तो वहाँ जाना अवॉइड किया जाए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और इसी सूरत हाल के अंदर नमाज ईद भी अदा करनी है। ईदगाहों में जहाँ नमाज होगी वहाँ भी ज़रूरी है कि फ़ासले रखे जाएँ, मास्क इस्तेमाल किया जाए। मस्जिदों में जहाँ नमाज़ें होंगी वहाँ भी ज़रूरी है कि फ़ासलों के साथ नमाज़ पढ़ी जाए, कम से कम तादाद लोगों की जमा हो और मास्क का इस्तेमाल करें, सफाई का पूरा अहतमाम करें। जाने से पहले अच्छी तरह से सैनिटाइज़र से हाथों को पाँवों को धोएं
اور نماز پڑھ کر جب واپس آئیں تو اس وقت بھی پہلے صفائی کریں، ماسک بہت پابندی کے ساتھ استعمال کریں، اور بڑی مسجدوں میں اگر زیادہ تعداد میں لوگ جمع نہیں ہو سکتے ہیں تو شہروں میں، ٹاؤنوں میں، بڑے گاؤں کے اندر چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں نماز عید ادا کر سکتے ہیں، جیسے نماز جمعہ ادا کی جا رہی ہے۔ جن دیہاتی علاقوں میں نہ جمعہ ہوتا ہے وہاں عید کی نماز پڑھنا بھی لازم نہیں ہے۔ بہرحال نماز عید کی ادائیگی میں اسی طرح سے احتیاط برتنا بہت ضروری ہے جیسے جمعے کی نماز کی ادائیگی میں پچھلے 2-3 مہینوں سے احتیاط برتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بھی لوگوں نے چھوٹی مسجدوں میں جمعہ اور تراویح کی نماز پڑھی، اور بعض جگہوں پر اپنے بڑے صحنوں کے اندر کئی گھر مل کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے نماز عید کا بھی حکم ہے۔ نماز عید کی ادائیگی میں اگر شوق اور جذبے کے ساتھ اس طرح نماز ادا کی گئی کہ خدا نخواستہ ایک کا وائرس دوسرے کو لگ گیا تو اس کی وجہ سے بیماری پھیلنے کا خطرہ ہے، اور پھر اعتراض کرنے والوں کو نماز پر اعتراض کرنے کا موقع ملے گا۔ لہٰذا نماز عید کی ادائیگی ضروری بھی ہے اور احتیاط بھی ضروری ہے۔ احتیاطوں کے ساتھ نماز عید ادا ہونی چاہیے، اور خدا نخواستہ اگر کوئی آدمی عید کی نماز نہیں پڑھ سکا اور چند لوگ ایسے ہوں تو یہاں تک کہ دوپہر کا وقت ہو گیا تو اگلے دن بھی عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر کسی جگہ کے لوگ کسی پریشانی کی وجہ سے نماز عید نہ پڑھ پائے۔ اکا دکا کوئی آدمی اگر نماز سے محروم رہ گیا تو اس کے لیے نماز عید معاف ہو جاتی ہے۔ بہرحال نماز عید کی ادائیگی میں جو کچھ احتیاطیں طب کے ماہرین اور میڈیکل سائنس کی طرف سے بتائی جا رہی ہیں، ان تمام احتیاطوں کو اپنا کر کے نماز ادا کی جائے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر دوسرا اہم ترین حکم قربانی کا ہے۔ دنیا میں بے شمار مسلمان بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ اپنی ایمانی کیفیات کا مظاہرہ کرتے ہوئے قربانیاں کرتے ہیں، اور اس سال بھی جب کہ پورے عالم میں وبائی بیماری مسلط ہے قربانیاں لوگ کریں گے۔ اگرچہ اس صورتحال میں بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ابھر رہا ہے کہ کیا قربانی معاف ہو سکتی ہے یا نہیں، اور کیا قربانی کے جانور کو ذبح کیے بغیر، جبکہ جانور لانا اور ذبح کرانا پھر گوشت تقسیم کرنا مشکل ہے، تو اس صورتحال میں کیا صدقہ کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب عرض یہ ہے کہ قربانی کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ قربانی بہرحال قربانی ہے اور وہ کرنی ہی ہے۔ قربانی نام ہے جانور کے ذبح کرنے کا، رقم صدقے کے طور پر دینے کا نام قربانی نہیں۔ صدقہ الگ چیز ہے، قربانی الگ چیز ہے۔ جیسے نماز الگ چیز ہے، روزہ الگ چیز ہے۔ نماز کے ذریعے سے ہم روزے کی ادائیگی نہیں کر سکتے، روزے کے ذریعے سے نماز کی ادائیگی نہیں کر سکتے، دونوں چیزیں الگ ہیں۔ جیسے زکوٰۃ الگ چیز ہے، قرضہ الگ چیز ہے۔ زکوٰۃ دینے والا قرضے کی نیت نہیں کر سکتا، اور قرضہ دینے والا زکوٰۃ کی نیت نہیں کر سکتا۔ اگر کسی نے زکوٰۃ دی اور نیت کی قرضے کی تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور اگر کسی نے قرضہ دیا اور نیت کی زکوٰۃ ادا کرنے کی تو وہ قرضہ رہے گا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنا اللہ کا فریضہ ہے، اور قرضہ دینا جو ہے وہ بہت بڑی رحمدلی کا معاملہ ہے، اپنے بھائی کو تعاون دینے کا معاملہ ہے، لیکن قرض کی رقم واپس ادا کرنی ہوتی ہے۔ تو قرض بھی دینی کام ہے، زکوٰۃ بھی دینی کام ہے، مگر دونوں الگ الگ ہیں۔ بس ٹھیک اسی طرح سے قربانی الگ عمل ہے اور صدقہ الگ عمل ہے۔ قربانیوں کو ایوائڈ کر کے ہم وہ رقم صدقہ کریں گے تو صدقہ کا ثواب مل جائے گا، لیکن قربانی کا فریضہ باقی رہے گا، لہذا قربانی ضرور کی جائے۔ اور بہت سارے ہمارے بھائی اپنے جذبے کی بنیاد پر، اخلاص کا ساتھ جذبہ ہو یا کسی بھی سوچ کی بنیاد پر یہ جذبہ ہو کہ قربانی ایوائڈ ہو جانی چاہیے اور اس کے بدلے میں صدقہ دیا جانا چاہیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر صدقہ دیا گیا تو صدقے کا ثواب ضرور ملے گا، لیکن قربانی کا فریضہ باقی رہے گا، لہذا قربانی کرنا ضروری ہے۔ اب موجودہ وبائی بیماری کی صورتحال میں اگر کوئی شخص قربانی نہیں کر پا رہا ہے، یعنی وہ جانور خریدنا اس کے لیے مشکل، گھر میں لانا مشکل، ذبح کرانا مشکل، پھر گوشت تقسیم کرانا مشکل، تو اس کا آلٹرنیٹو موجود ہے، اور وہ یہ کہ یہاں جو قابل اعتماد ادارے قربانیاں کرتے ہیں، اجتماعی قربانیاں، وہاں اپنے نام لکھوا لیں، اور جن کی طرف سے قربانیاں آپ کو اپنے گھر میں کرنی تھی ان کی طرف سے قربانی وہاں کرائیں۔ جب وہ جانور ذبح کریں گے اور آپ کی طرف سے ادا کریں گے اور آپ ان کا پیسہ ادا کر دیں گے تو آپ کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ تو گویا آلٹرنیٹو موجود ہے۔ وکالتاً قربانی کرنے کا ثبوت خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 63 اونٹ اپنے دست مبارک سے ذبح کیے حجۃ الوداع کے موقع پر، اور بقیہ اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ذبح کرائے،
اور اس کا بھی ثبوت نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام وہاں اس وقت موجود تشریف فرما تھے یا وہاں سے واپس اپنے خیمے میں تشریف لے گئے تھے، لیکن بہرحال یہ بات طے ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بقیہ اونٹ ذبح کیے تھے، ظاہر وہ وقارتاً قربانی تھی۔ ٹھیک اسی طرح سے ہمیشہ وہ ہمارے مسلمان بھائی جو معمر ہوں یا خواتین جو قربانی کی جگہ نہیں پہنچ پاتی، ان کی طرف سے چاہے ان کے شوہر قربانی کریں چاہے ان کے اولادیں قربانی کریں، وہ تو ساری وکالتی قربانی ہوا کرتی ہے۔ آج بھی پورے عالم کے اندر ہر جگہ ایک کی قربانی دوسرا کرتا ہے، پیمنٹ یہی کرتا ہے۔ خود یہاں کشمیر کے بے شمار ہمارے بھائی بزنس کے سلسلے میں، پڑھائی کے سلسلے میں باہر کے ملکوں میں ہیں، یورپ میں ہیں، وہاں سے وہ اپنے والدین کو اطلاع کرتے ہیں ہماری طرف سے قربانی کی جائے، اور قربانیاں ہوا کرتی ہیں۔ تو اس لیے وقارتاً قربانی بالکل درست عمل ہے، اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ عمل ثابت ہے۔ حدیث کی کتابوں میں، بخاری شریف میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اس لیے اطمینان کے ساتھ دوسری جگہوں سے قربانیاں کرائی جائیں تو آپ کا قربانی کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ اگر کسی شخص نے اپنے گھر میں کے اندر قربانی کی اور تمام احتیاطیں برتیں، جو احتیاطیں برتنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جس کسائی کو آپ لا رہے ہیں اس کسائی کو ماسک استعمال کرایا جائے، وہ کسائی جو ہے وہ اپنے اوزار اور اپنے ہاتھوں کو اچھے سینیٹائزر سے صاف کر کے آئے، اس کے بعد پھر جانور کو اپنے گھر میں لائیں بلکہ باہر رکھ کر کے جانور کو ذبح کریں، اور ذبح کرنے کے بعد پھر فوراً وہاں صفائی کر دیں، اور اس کے بعد پھر وہ کسائی جب گوشت کے پیس کر دے گا تو ان گوشت کو فوراً لفافوں میں بند کر دیں، اور بند کرنے کے بعد پھر چاہے سارا کا سارا گوشت اپنے گھر میں ہی رکھ لیں، اس کی بالکل شرعاً اجازت ہے، بلکہ اپنی قربانی کا گوشت خود کھانا زیادہ افضل ہے۔ سارا نہ کھائیں، کچھ نہ کچھ اپنے ذبح کیا ہوا جانور، اپنی قربانی کے جانور کا گوشت ضرور کھانا چاہیے۔ چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے تھے، ان 100 اونٹوں میں سے 63 اونٹ آپ نے اپنے دست مبارک سے ذبح کیے، اور ہر اونٹ کے گوشت کا تھوڑا تھوڑا شوربہ اور گوشت کے تھوڑے تھوڑے ٹکڑے آپ نے تناول فرمائے، تاکہ ہر قربانی کے گوشت کا کچھ حصہ آپ کے جسم اطہر، جسم مبارک میں پہنچ جائے۔ تو اپنی قربانی کا گوشت خود کھانا چاہیے۔ لہٰذا اگر آج اس قربانی کے موقع پر آپ مشکل محسوس کر رہے ہیں قربانی کا گوشت تقسیم کرنا، یا آپ کو ڈر لگ رہا ہو کہ نہ جانے اگلے والے لوگ لیں گے یا نہیں لیں گے، اور لیں گے تو ضائع تو نہیں کر دیں گے، تو ایسی صورتحال کے اندر سارا گوشت اپنے گھر میں رکھ لیں۔ اور اپنے گھر میں رکھنے کے لیے آپ کے سامنے 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ گوشت کو خشک کر کے جمع کر کے رکھ لیں اور مہینوں تک کھاتے رہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ گوشت کے ٹکڑے پیس بنا کر کے فریزر کے اندر رکھ لیں، جن کے ہاں اس کی فیسلٹی موجود ہو، ان کے ہاں فریج ہو، فریزر ہو، تو وہاں گوشت جمع کر کے رکھیں، اور بعد میں مہینوں تک خود کھا سکتے ہیں، اور ہمارے گھروں میں جو مہمان آئیں گے ان کو کھلا سکتے ہیں، اور قربانی کا متبرک اور ذائقہ دار گوشت آپ استعمال کریں گے۔ یاد رکھیں، گوشت قربانی کا تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ بات بے شمار بھائیوں کے ذہنوں میں ہے کہ اگر قربانی کا گوشت تقسیم نہیں ہوا تو پتہ نہیں قربانی ہوگی بھی یا نہیں۔ جواب یہ ہے کہ یقیناً ہوگی۔ دراصل قربانی کے گوشت کے ہمارے سامنے 3 آپشن ہیں۔ آپشن نمبر 1 کہ ہم نے قربانی خود کی یا کسی اور جگہ کرائی، مگر گوشت سارا کا سارا تقسیم کر دیا اور خود کچھ بھی نہیں کھایا۔ دنیا میں بے شمار مسلمان ایسے ہی ہیں کہ قربانی کا گوشت سارا کا سارا تقسیم کرتے ہیں، خود قربانی کرنے کے باوجود بھی سارا گوشت تقسیم کرتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ دوسرا آپشن ہمارے سامنے یہ ہے کہ جب معمول کے حالات ہوں تو قربانی کے جانور ذبح کر کے اس کے گوشت کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے رکھا جائے، گوشت کا کچھ حصہ اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے، گوشت کا کچھ حصہ جو ہے وہ عام غریبوں کو جو آپ کے گھر پہ سواری بن کر کے آئیں گے ان کو دے دیا جائے۔ یہ دوسرا آپشن ہے۔ اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ جب آپ دوسری جگہ قربانی نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنے گھر میں کر رہے ہیں اور تقسیم نہیں کر پا رہے ہیں مختلف خدشات کی بنا پر، تو سارا گوشت اپنے گھر میں رکھ لیں، اور سارا گوشت رکھ کر کے پھر جتنا استعمال کر سکتے ہوں فوراً استعمال کر لیں، جتنا محفوظ کر سکتے ہوں وہ محفوظ کر لیں، اور چاہے وہ فریزر میں محفوظ کر لیں، چاہے گوشت سکھا کر کے رکھ لیں۔ دنیا میں آج بھی معمول کے حالات میں جب قربانی ہوتی ہے تو گوشت سکھا کر کے رکھا جاتا ہے، اور گوشت سکھا کر کے رکھ کر کے پھر مہینوں تک استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے اسی کشمیر کے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے خود بیان فرمایا کہ وہ ربیع الاول کے مہینے میں باہر کے ایک ملک میں اپنے علمی اور دینی سفر کے لیے تشریف لے گئے تھے، وہاں ان کو قربانی کا گوشت کھلایا گیا ربیع الاول کے مہینے میں، وہ ذی الحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، چوتھے مہینے میں ان کو قربانی کا گوشت کھلایا گیا جو خشک کیا ہوا تھا، اور وہ بہت شوق کے ساتھ انہوں نے تناول فرمایا۔
और आज भी दुनिया में बेशुमार मुसलमान, जैसे साउथ अफ्रीका में, वहाँ बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो कुर्बानी का गोश्त जमा करते हैं और जमा करने के बाद उसको कूटते हैं, खुश्क करते हैं मसालों के साथ मिला करके, फिर उसके बाद इस तरह से फ्राई करके रखते हैं कि वो ख़राब नहीं होने पाए, और उसके बाद फिर महफूज रखते हैं, और जैसे चिप्स खाए जाते हैं उसी तरह से आगे चल करके वो गोश्त खाते हैं। तो गोया हमारे सामने एक ऑप्शन मौजूद है, हम गोश्त को महफूज रख लें और महफूज करने के बाद फिर आइंदा खाते रहें। और दूसरा आसान ज़रिया आज के ज़माने में, जिन घरों के अंदर फ्रिज होगा वहाँ उस गोश्त को जमा करके रख लें, पीस बना करके रख लें, चाहे इसी तरह से रख लें, और आइंदा उस गोश्त को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई गोश्त लेकर के आ गया तो आप नफ़रतों के साथ वापस ना करें, तकद्दुर के साथ गोश्त कबूल न करें, बल्कि कबूल कर लें खुशी के साथ, ताकि उसको दिल शिकनी ना हो। और उसके बाद फिर अगर आप एहतियात करना चाहते हैं तो उस गोश्त को डॉक्टरों से पूछ करके अच्छी तरह से पानी में उबाल लें। अगर आपको खदशा लग रहा हो कि हो सकता है खुदा न खास्ता वायरस की परेशानी है, तो इसलिए उस गोश्त को उबाल लें, और उबालने के बाद वो पानी जो है वो फेंक दें, और उबालने के नतीजे में यकीनन वो गोश्त जो है वो साफ़ हो जाएगा। उसके बाद कुछ वक्फा इंतज़ार करें, और वक्फा इंतज़ार करने के बाद जब वो गोश्त का पानी निकल जाएगा उसके बाद फिर बकिया गोश्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिन घरों में गरीब नौकर हुआ करते हैं, आसपास में पड़ोसी गरीब होते हैं, उन घरों तक भी वो गोश्त पहुंचाया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हमारे यहाँ कश्मीर के बेशुमार मुसलमान, जैसे दुनिया भर के मुसलमान, दूर दराज के गाँव देहातों में जहाँ मफलूकुल हाल लोगों की कसरत होती है, वहाँ जानवर ज़बा कराते हैं। आज की इस कुर्बानी के मौके पर आप भी ऐसा कर सकते हैं कि जिनकी जान पहचान हो, जिनके ताल्लुकात वाले दूर दराज इलाकों में रहते हों, उनके ज़रिए से कुर्बानी करा सकते हैं, या इदारों के ज़रिए से कुर्बानी करा सकते हैं। याद रखें, कुर्बानी खुद करें, अपने घर में कसाई को बुला करके करें, तो उसके लिए जो एहतियात डॉक्टरों की तरफ से बताई जा रही है, उस एहतियात को अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें उस कसाई जो हमारा भाई है, वह जब जानवर ज़बा करने के लिए आएगा तो उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो पूरी तरह से सफाई करके आए, अपने जिस्म को सैनिटाइज़ करके आए, वो जो औजार लेकर के आएगा उनको साफ़ करके आए, मास्क पहन करके आए। उसके बाद फिर जानवर को ज़बा करें। जानवर को ज़बा करते हुए आपका वहाँ रहना, मौजूद रहना ज़रूरी नहीं है। आपकी नीयत काफ़ी है, आपने नीयत कर रखी है कुर्बानी के लिए जानवर ज़बा किया जाएगा। अलबत्ता ज़बा करने वाले की ज़िम्मेदारी है कि वो नीयत पढ़ करके, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा समावात वल अर्ज़ हनीफ़ वमा अना मिनल मुशरिकीन ला शरीका लहू वबिज़ालिका उमिरतु अना अव्वलुल मुस्लिमीन, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ करके जानवर ज़बा करे, ज़बा हलाल हो जाएगा। और जानवर ज़बा होने के बाद फिर जब वो ठंडा हो जाए, वो जो खून होगा उस खून को पानी बहा करके या किसी मिट्टी वाली जगह पर ज़बा करके वो खून फ़ौरन ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद करके उसमें दफन कर दें, ऊपर से मिट्टी डाल दें। फिर जानवर की खाल जब उतारी जाए तो खाल को घर के अंदर न लाएं, बल्कि बाहर ही किसी जगह पर लटका करके रखें, ताकि खाल लेने वाले अफराद आएंगे या जिन इदारों को आप ये खाल देना चाहेंगे उनको दे दें, और देने के बाद फिर वो सफाई के साथ उसको अपने मसरब पे इस्तेमाल करेंगे। फिर गोश्त के पीस जब बनाए जाएंगे उस वक्त भी अच्छी तरह से सफाई के साथ उस गोश्त को घर में लाया जाए। और यही हमारा भाई कसाई जब दूसरे किसी घर में कुर्बानी करने के लिए जाएगा तो एहतियात का तकाजा है कि फिर दोबारा अच्छी तरह से वो अपने हाथों को सैनिटाइज़र से साफ़ करे। मास्क अगर बदल सकता हो तो मास्क बदल दे, और अगर नहीं बदल सकता है तो उसी मास्क को इस्तेमाल करके फिर औजारों को दोबारा साफ़ कर लें, फिर दूसरे घर में कुर्बानी करने के लिए जाएँ। ये तमाम एहतियातें करने के बाद एक ईमान वाले को यकीन और अक़ीदा होना चाहिए कि जितनी एहतियात मुझसे हो सकती थी, की जा सकती थी, वो सारी एहतियात मैंने की। इसके बाद बीमारी से महफूज रहना ये अल्लाह के अम्र के ताबे है। अल्लाह जल्ल शानहू चाहेंगे तो इन तमाम एहतियातों के बावजूद भी कोई शख्स बीमारी का शिकार हो सकता है, और अल्लाह को ये भी ताकत है कि कोई आदमी कोई एहतियात नहीं कर रहा था फिर भी वो बीमारी से महफूज रहा। लेकिन हमारा दीन एक तरफ से हमें अल्लाह पर यकीन रखने का हुक्म देता है, दूसरी तरफ से एहतियात बरतने का भी हुक्म देता है। तो हम एहतियात भी बरतेंगे और उसके साथ साथ फिर अल्लाह के फ़ैसलों पर यकीन भी रखेंगे। हज़रात, कुर्बानी ईद के मौके पर आम तौर पर किस्म किस्म की फजूल खर्चियाँ हुआ करती हैं। मौजूदा सूरत हाल में एक आज का मुसलमान कैसे इसका तहम्मुल कर सकता है, कैसे उसके जज्बात उभर सकते हैं कि मैं फजूल खर्ची करूँगा। इसलिए फजूल खर्ची की तमाम चीज़ों को अवॉइड करें, बल्कि वो तमाम खाने पीने की चीज़ें जिन चीज़ों के खाने का आमतौर पर शौक़ रहता है उनको भी अवॉइड करना बेहतर है। अफजल तो ये है कि ईद के दिन सुबह सवेरे सबसे पहले अपनी कुर्बानी के गोश्त में से कोई चीज़ खाई जाए।
یہی وجہ ہے کہ عید کی نماز اشراق کے ہوتے ہی یعنی آفتاب نکلنے کے 15-20 منٹ بعد عید کی نماز ادا کی جائے، اس کے فوراً بعد قربانی کی جائے اگر آپ اپنے گھر میں قربانی کر سکتے ہوں تو، اور اس کے بعد پھر اسی قربانی کے گوشت سے خود تناول فرمائیں، اپنے گھر والوں کو بھی اسی سے تناول کرائیں۔ عید سے پہلے کا دن عرفے کا دن ہوتا ہے، اور حسن اتفاق یہ ہے کہ اس سال یہاں بر صغیر میں عرفے کا دن جمعے کے دن آ رہا ہے، تو جمعے کا دن بھی ہوگا اور عرفے کا دن بھی ہوگا۔ بہت افضل اور بہت اجر کا عمل ہوگا اگر عید عرفے کے دن ہم روزہ رکھیں۔ یہ ایام حج کے ایام ہیں، لاکھوں اللہ کے بندے اللہ کے گھر میں حج کے لیے ہوتے، مگر اللہ نے اپنے فیصلے اور انسانوں کے بدعمالی کی بنا پر اپنے ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے حج کے معاملے کو بھی متاثر کرا دیا۔ جہاں لاکھوں انسان حج کے لیے پہنچتے تھے وہاں اب چند ہزار ہی ہوں گے جو حج کر پائیں گے، اور وہ بھی گنے چنے اور بڑی احتیاطوں کے ساتھ۔ تو بے شمار لاکھوں مسلمان حج کی نعمت اور حج کی دولت اور حج کے فریضے سے محروم ہو گئے۔ اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے اور گڑ گڑا کر معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ آج کے انسانوں کے سامنے کوئی راستہ اس کے سوائر نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طاقت کو مان لیں، اللہ کے فیصلوں کے سامنے سر جھکائیں۔ جس اللہ نے ایسا وائرس بھیج دیا جس وائرس کا مقابلہ نہ انسانوں کے ٹینک کر سکتے ہیں، نہ انسانوں کی فوجیں کر سکتی ہیں، نہ سائنس اور ٹیکنالوجی جس کا مقابلہ کر سکتی ہے، تمام دنیا کے انسانوں کو بے بس کر کے رکھ دیا۔ یہ ہے اللہ کی طاقت۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شاہ بار بار وارننگیں دیتے ہیں کہ میری طاقت کا تم اندازہ نہیں کر سکتے، جب میں چھوڑ دیتا ہوں تو چھوٹ رہتی ہے، اور جب میں پکڑ لیتا ہوں تو پھر انسان بے بس بے قرار ہو جاتے ہیں۔ انسانوں کے سامنے کوئی چارہ اس کے بغیر نہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے وہ اللہ کی طاقت، اللہ کے وجود کو مان لیں، اور جو اللہ کو ماننے والے ہیں مگر زندگی ان کی گزر رہی ہو اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ، وہ توبہ کر لیں، اور توبہ کرنے کے بعد اللہ کی اطاعت والی زندگی اختیار کریں۔ اور باقی تمام مسلمانوں کو اپنے لیے اور تمام ایمان والے بھائیوں کے لیے بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت کی بھی دعا مانگنی چاہیے، عافیت و سلامتی کی دعا مانگنی چاہیے، اور اہل ایمان کو دین پر چلنے کی دعا کے ساتھ ساتھ گناہوں کی معافی کی دعا بھی مانگنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ بار بار قرآن کریم میں فرماتے ہیں میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں بشرطے کہ تم توبہ کرو۔ قرآن کریم کی آیت پڑھ کر کے یہ اس وقت کی گفتگو ختم کی جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے ذمے لازم کر رکھا ہے، تمہارے رب نے اپنی ذات پر لکھ رکھا ہے الرحمہ، اپنے بندوں پر رحم کرنا، مگر کب؟ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، جس شخص نے ناواقفیت کی وجہ سے، نفس شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے برے کام کیے، اور وہ توبہ کرے، اور توبہ کرنے کے بعد اپنی زندگی کو درست پیٹرن پر لائے اور وہ تمام اعمال جو کرنے کے ہیں وہ کرے، اور جن برے کاموں سے بچنا ہے ان سے توبہ کرے اور برے کاموں کو چھوڑ دے، تو انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ جل شانہ نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر کے فرمایا نبی، آپ اطلاع کر دیں، خبر کر دیں، بتلا دیں عبادی، میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، میں ہی معاف کرنے والا ہوں۔ تو جب اللہ معاف کرنے پر آئیں گے تو نہ کوئی وائرس رہے گا، نہ وائرس کا خطرہ رہے گا، اور اس کے بعد ہی پھر دنیا کے انسان اس وائرس کو قابو کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ یاد رکھیں جب تک اللہ تعالیٰ شانہ کا فیصلہ نہیں آئے گا نہ کوئی ویکسین تیار ہوگی، نہ کوئی دوائی کارگر ہوگی، نہ حکومتیں کامیاب ہو سکیں گی۔ بہت سارے نادان کہتے ہیں ہم وائرس سے لڑ رہے ہیں، یہ وائرس سے کیا لڑ رہے ہیں؟ وہ دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں ہم خدا سے لڑ رہے ہیں۔ لڑنے وڑنے کی بات نہیں ہے، معافی مانگنے کی بات ہے۔ لڑ کر کے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، معافی مانگ کر کے تو اللہ کے رحمت کو اپنی طرف متوجہ کریں تو کامیابی ہو سکتی ہے۔ اس لیے توبہ، استغفار، صدقہ، خیرات، شوق و جذبے کے ساتھ قربانی، نمازوں کی ادائیگی، اور وہ تمام برے کام جو سوسائٹی میں ہو رہے ہیں، چاہے وہ مالی اعتبار سے ہوں، چاہے وہ دوسرے جرائم کے اعتبار سے ہوں، ان تمام برے کاموں سے امت توبہ کرے اور اللہ سے معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ شانہ رحم کرنے پر آئیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو دین پر چلنا آسان فرمائے، اللہ ہم سب کو گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی توبہ اللہ تعالیٰ شانہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔